السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بیل آفٹر اریسٹ کی۔ بیل آفٹر اریسٹ مطلب ضمانت بعد از گرفتاری۔ جب کسی کیس میں کسی ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم بیل آفٹر اریسٹ فائل کرتے ہیں۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے بیل بیفور اریسٹ پہ بات کی تھی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جب کسی بندے کے خلاف، کسی ملزم کے خلاف ایف آئی آر لاج ہو جائے تو ایف آئی آر کے رجسٹریشن کے فوراً بعد وہ بیل بیفور اریسٹ فائل کرتا ہے۔ یعنی ایف آئی آر کے رجسٹریشن کے بعد اور گرفتار ہونے سے پہلے بیل بیفور اریسٹ فائل کی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے بیل آفٹر اریسٹ کی۔ بیل آفٹر اریسٹ ہم گرفتاری کے بعد فائل کرتے ہیں۔ گرفتاری کے فوراً بعد ہم بیل آفٹر اریسٹ فائل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک ایکیوزڈ یعنی ملزم پولیس کی کسٹڈی میں ہے، ریمانڈ پر ہے، تب ہم بیل آفٹر اریسٹ فائل نہیں کر سکتے۔ ہم نے کرمنل ٹرائل کے سٹیج 3 اور 4 میں ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ میں ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ یعنی جب ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو پولیس 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو مجسٹریٹ یا کورٹ میں پیش کرنے کا پابند ہے۔ جب ملزم کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو پولیس ملزم کی ریمانڈ کلیم کرتی ہے اور ڈیفنس کونسل ملزم کو جوڈیشل کسٹڈی پر بھیجنے یا ڈسچارج کرنے کی استدعا کرتے ہیں کورٹ سے۔ اگر ملزم کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا یعنی ریمانڈ پر بھیج دیا تو پھر آپ بیل آفٹر اریسٹ فائل نہیں کر سکتے جب تک ملزم کو جوڈیشل کسٹڈی میں نہیں دیا جاتا۔ یعنی جس دن ملزم کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو اس دن ہم بیل آفٹر اریسٹ فائل کر سکتے ہیں۔ بیل آفٹر اریسٹ میں عموماً ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس دن پولیس ملزم کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو کورٹ کے اندر ہم ملزم سے اپنا وکالت نامہ سائن کرواتے ہیں، اور اسی وکالت نامے پہ جو کورٹ ہے یعنی مجسٹریٹ صاحب ہے یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہے تو اس کی بھی سگنیچر اور سٹیمپ لگائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ملزم سے کورٹ میں پاور آف اٹرنی یعنی وکالت نامہ سائن نہیں کیا تو پھر آپ وہی پاور آف اٹرنی پھر ملزم سے جیل میں سائن کیا جاتا ہے۔ پاور آف اٹرنی سائن ہونے کے بعد پھر ہم بیل آفٹر اریسٹ فائل کرتے ہیں۔ بیل آفٹر اریسٹ کو ہم دفعہ 497 یعنی دفعہ 497 ضابطہ فوجداری کے تحت فائل کرتے ہیں۔ when bail may be taken in case of non-bailable offense۔ اس دفعہ میں بیل آفٹر اریسٹ کی بات نہیں ہے، لیکن نان بیلیبل اوفنس کا بیل اس پروویژن کے تحت ہم کورٹ سے لیتے ہیں۔ When any person accused of non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or appears or is brought before a court, he may be released on bail, but he shall not be so released if there appear reasonable ground for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life اور imprisonment for 10 years۔ یعنی اگر یہ اپیئر ہو جائے کہ ملزم نے جو اوفنس کمٹ کیا ہے وہ اس کی سزا موت ہے یا
عمر قید کی سزا ہے یا اس کی سزا 10 سال سے زیادہ ہے تب بیل آفٹر اریسٹ نہیں دی جاتی۔ عام سچویشن میں بیل آفٹر اریسٹ گرانٹ کی جاتی ہے۔ Provided that the court may direct any person under the age of 16 or any woman or sick person accused of such an offence be released on bail، یعنی ملزم کی عمر اگر 16 سال سے کم ہے یا کوئی خاتون ہے یا کوئی بیمار شخص ہے تو اس کو بیل گرانٹ کی جاتی ہے۔ یہ ایک لینتھی پروویژن ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں دی گئی ہے جس میں بیل دی جاتی ہے یا ریفیوز کی جاتی ہے۔ The court may direct the following person to release on bail: any person under the age of 16, any person above the age of 60 years, any woman, any sick person. In case of further inquiry, rule of consistency. اور کورٹ ان سچویشن میں عموماً بیل گرانٹ نہیں کرتی جب ایکیوز ہیبیچول اوفینڈر ہو، جب ایکیوز جرم بار بار دہرا رہا ہو اور ایکیوز پریویسلی کنوکٹڈ ہو، سزا یافتہ ہو پہلے سے، اور ایکیوز کے ابسکانڈنس کا خطرہ ہو۔ if there is likelihood of abscondence of accused، یعنی بیل گرانٹ ہونے کے بعد ایکیوزڈ کے ابسکانڈ ہونے کا خطرہ ہو۔ if there is reasonable apprehension that accused can tamper the prosecution evidence، اور ایکیوزڈ کا پراسیکیوشن ایویڈنس کو ٹیمپر کرنے کا جب خدشہ ہو تب بھی کورٹ بیل آفٹر اریسٹ یعنی بیل گرانٹ نہیں کرتی۔ بیل کے ڈرافٹ کرنے کا طریقہ سمپل ہے۔ اگر بیل مجسٹریٹ کے سامنے فائل کرنی ہے تو بیفور دی جوڈیشل مجسٹریٹ پولیس اسٹیشن فلاں فلاں فلاں، اور اگر بیل سیشن کورٹ میں فائل کرنی ہے تو بیفور دی آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ فلاں، مطلب اسٹیشن کا نام لکھنا ہے اور ٹائٹل جو بیل کا ہے ایکیوزڈ کا نام، کمپلیٹ ڈسکرپشن اینڈ ڈیٹیل ورسز دی اسٹیٹ، اور سبجیکٹ آف دی بیل میں بیل آفٹر اریسٹ انڈر سیکشن 497 CRPC ریڈ ود آل دی انیبلنگ پروویژنس آف لا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نیچے ایک ٹیبل بنانی ہے، ٹیبل میں ڈیٹ، پولیس اسٹیشن کا نام، ڈیٹ آف FIR، ریلیونٹ جو سیکشنز ہیں وہ مینشن کرنے، FIR کی جو ڈیٹیل ہے تھوڑی سی اس ٹیبل میں آپ نے مینشن کرنی ہے، اور پریئر مانگ کے سائن کرنی ہے۔ بیل پٹیشن کے ساتھ FIR کی کاپی لگانا ضروری ہے۔ FIR کی کاپی لگا کے، پاور آف اٹرنی لگا کے بیل کو کورٹ میں فائل کرنی ہے۔ اگر بیل جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے لگانی ہے تو پھر اسی کورٹ میں ڈائریکٹ فائل کرنی ہے، اور اگر بیل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فائل کرنی ہے تو پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں آپ نے فائل کرنی ہے۔ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اگر چاہے تو خود سن سکتا ہے، نہیں تو کسی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مارک کر کے بیل کی ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے۔ فائلنگ کے دوران آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ بیل ٹرائبل بائی دی مجسٹریٹ ہے یا ٹرائبل بائی دی سیشن کورٹ ہے۔ اس کا پتہ آپ کو CRPC کے لاسٹ میں ایک اسکیجول دیا گیا ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سا اوفینس ٹرائبل بائی دی مجسٹریٹ ہے اور کون سا اوفینس ٹرائبل بائی دی سیشن کورٹ ہے۔ تو پھر اسی اسکیجول میں آپ نے دیکھ کے اس کی اکارڈنگلی آپ نے بیل فائل کرنی ہے۔ فرسٹ ہیئرنگ پہ کونسل اپیئر ہو کے کورٹ کو اسسٹ کرتا ہے، لیکن عموماً فرسٹ بیل آفٹر اریسٹ میں پولیس کو نوٹس کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی رپورٹ جمع کرے کورٹ میں۔ اگر ضرورت ہو تو کمپلیننٹ یعنی مستعیض کو جس کے اپلیکیشن پہ FIR رجسٹر ہوئی ہے اس کو بھی نوٹس کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ کمپلیننٹ کو بھی نوٹس ایشو کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہو تو۔
نیکسٹ اسٹیج پہ پولیس اپنی رپورٹ سبمٹ کرتی ہے کورٹ میں، ڈیٹیل رپورٹ کورٹ میں سبمٹ کرتی ہے، اور رپورٹ سبمٹ کرنے کے بعد ڈیفنس کونسل اسی رپورٹ کو کورٹ کی پرمیشن سے ملاحظہ کر لیتی ہے، پڑھ لیتی ہے، اور اس کے بعد آرگومنٹ سبمٹ کرتے ہیں کورٹ میں، اور کورٹ میں ڈیٹیل سے آرگو کرتا ہے بیل پٹیشن کو۔ کورٹ اگر چاہے بیل کو ڈسمس کر سکتا ہے، اور ایکسیپٹنس کی صورت میں کورٹ ملزم سے شورٹی مانگ کے بیل گرانٹ کر دیتی ہے۔ شورٹی کو دفعہ 499 CRPC میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ سیکشن 499 CRPC باؤنڈ آف ایکیوز اینڈ شورٹی۔ Before any person is released on bail or released on his own bond, a bond for such sum of money as the police officer or the court, as the case may be, thanks sufficient shall be executed by such person, and when he is released on bail by one or more sufficient sureties, condition that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond, and shall continue so to attend until otherwise directed by the police officer or court as the case may be. Subsection 2. If the case so required, the bond shall also bind the person released on bail to appear when called upon at the High Court, Court of Session, or other court to answer the charge. The purpose of releasing an accused on surety bond is to ensure his attendance on each and every date of hearing till conclusion of the trial, for compliance whereof and person who stand his surety execute a surety bond in a required sum of money and undertake to produce the accused on each date of hearing. شورٹی جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کو کورٹ جب بلائے اور ملزم کورٹ میں پیش ہوگا، اور ٹرائل ختم ہونے تک ملزم کورٹ میں ہر ہیئرنگ پہ اپیئر ہوگا، اور اگر شخصی ضمانت ہے اور کسی دوسری بندے نے شورٹی دی ہے تو وہ بندہ ایکیوزڈ کو باؤنڈ کرے گا کہ وہ کورٹ میں پیش ہو جائے۔ شورٹی جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ آف شورٹی آپ نے ناظر برانچ میں جمع کرنی ہے، اور ناظر برانچ میں جمع کر کے ان پیسوں کی رسید آپ نے کورٹ میں دینی ہے، اور اس کے بعد پولیس کو رکار ایشو ہوتا ہے کہ ملزم کو بیل پہ رہا کر دیا جائے۔ رکار دفعہ 500 CRPC کے تحت ایشو ہوتا ہے، جس میں ڈسچارج فرام کسٹڈی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ملزم کو پھر رکار ایشو ہونے کے بعد ریلیز کیا جاتا ہے۔ سیکشن 500 ڈسچارج فرام کسٹڈی۔ As soon as the bond has been executed, the person for whose appearance it has been executed shall be released, and when he is in jail, the court admitting him to bail shall issue an order of release to the officer in charge of the jail, and such officer on receipt of the order shall release him. شورٹی جمع ہونے کے بعد کورٹ پولیس آفیسر کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ ملزم کو جیل سے رہا کر دیا جائے، اور ملزم تب جیل سے رہا ہو جاتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔